اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورہ احزاب کا 30واں رکوع ہے اور یہ آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو قرآن کریم نے اسوہ حسنہ یعنی انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے، ایک مشعل راہ ہے جس کی روشنی سے زندگی کی مشکل اور تاریک راہ میں روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان اپنی شخصی زندگی میں بھی اور معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر دشواریوں کو آسان بنا سکتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو قریظہ، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور حملہ آور یعنی باہر قبیلے جو تھے عرب کے، ان کے ساتھ ساز باز کر کے اور مسلمانوں کی پشت سے خنجر گھونپنے کا منصوبہ بنایا۔ یعنی مدینے کے باہر سے تو عرب کے دیگر قبائل مشرکین نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور اندرون خانہ یہ ان کے ساتھ مل گئے تھے، انہوں نے غداری کی۔ چنانچہ غزوہ احزاب سے فارغ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ان کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں کو جب پتہ چلا یہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے، 1 مہینے تک محاصرہ جاری رہا اور آخر کار یہ اپنے قلعے سے اتر آئے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فیصلے کا اختیار دیا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل کیا جائے اور عورتوں اور نابالغ بچوں کو قیدی بنایا جائے۔ چنانچہ اسی پر ہی فیصلہ ہوا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی انہیں اللہ ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کی دولت کا وارث بنا دیا اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ اس سے مراد خیبر کی زمین ہے۔ خیبر میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے اور وہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو اس موقع پر اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ خیبر بھی کچھ عرصے میں مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہجرت کے 7ویں سال خیبر بھی فتح ہو گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کا ذکر فرمایا ہے۔ جب غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کے فتوحات کا دور شروع ہوا اور کچھ مالی خوشحالی حاصل ہو گئی، تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفے اور نفقے میں بھی کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی جن میں انہیں 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لے اور یا پھر اسی طرح زندگی بسر کرے اور اپنی نظر آخرت کی خوش عیشی پر رکھے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنے ازواج سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول
اور آخرت کے طلبگار ہو، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے سامنے یہ دونوں باتیں رکھی اور انہیں اختیار دیا تو سب کے سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکام دیے گئے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لسن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کا مقام عام عورتوں سے بلند ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا جب تم تقوی اختیار کرو پس تم بات میں نرمی اختیار مت کرو، کہیں ایسا شخص لالچ نہ کرنے لگے جس کے دل میں مرض ہو، اور مناسب طریقے سے بات کرو۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے عام خواتین کو بھی غیر محرم مردوں سے بات کرنے کا یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ اس میں جان پوچھ کر نزاکت اور کشش پیدا نہیں کرنی چاہیے، البتہ اپنی بات کسی بد اخلاقی کے بغیر پھیکے انداز میں کہہ دینی چاہیے۔ غیر محرم مردوں سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب عام گفتگو میں بھی خواتین کو یہ ہدایت دی گئی ہے تو غیر مردوں کے سامنے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا گانا گانا کتنا برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حکم یہ فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ گھر ہے۔ اس آیت مبارکہ نے یہ واضح فرما دیا کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے وضاحت ملتی ہے کہ حاجت کے وقت عورت پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ عظیم اصول بیان فرمایا کہ عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے، اور ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد میں خلل انداز ہو اس کے اصل مقصد زندگی کے خلاف ہے، اور ان سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ لہذا خواتین کو حکم ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ تیسرا حکم فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو جیسے کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ پہلی جاہلیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، جس میں عورتیں بے حیائی کے ساتھ بناؤ سنگار غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی، اور پہلی جاہلیت کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک جاہلیت آخر میں بھی آنے والی ہے، اور کم از کم اس بے حیائی کے معاملے میں یہ جاہلیت ہمارے آنکھوں کے سامنے اس طرح آ چکی ہے کہ اس نے پہلی جاہلیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں نا، جو جتنا بے حیا ہے کہتے ہیں یہ اتنے ترقی یافتہ ہے۔ موجودہ دور میں آپ خواتین کے لباس کو دیکھیں، خواتین کے فیشنوں کے دیکھیں، مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو دیکھیں، تو آپ زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگار کو بھی بھول جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ چوتھا حکم فرمایا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ پانچواں حکم فرمایا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ بدن سے بھی اللہ کی عبادت کرو، مال سے بھی اللہ کی عبادت کرو۔ چھٹے نمبر پر فرمایا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ ساتویں نمبر پر حکم فرمایا، قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث مبارکہ کا مذاکرہ کیا کرے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہے ان کو یاد رکھو۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔